یاد رکھیے یہ اولاد کی نعمت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ صرف اللہ کے دربار سے یہ نعمت ملتی ہے، اور ہر ایک کو یہ نعمت نہیں ملتی۔ آپ کے درمیان بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو شادی کا ایک عرصہ گزر گیا، ایک زمانہ گزر گیا، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، وہ جسے چاہتا ہے اولاد کی نعمت عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اولاد کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ آپ قرآن کریم پڑھیے، آج بہت بڑا المیہ ہے کہ جسے اولاد کی نعمت نہیں ملتی وہ ایسے پریشان ہوتے ہیں کہ فلاں بابا کے پاس، فلاں مزار کے پاس یہ اور وہ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں جن کے ذریعے سے نہ پتہ ان کے اندر اسلام باقی رہتا بھی ہے یا نہیں رہتا۔ وہ دوسروں سے اولاد کی درخواست کرتے ہیں، بابا کے پاس جاتے ہیں کہ بابا ان کی اولاد دے دیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اولاد کی نعمت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ بانجھ بنا دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک مظہر ہے، اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے، ہم اس پر کیوں یقین نہیں کرتے؟ تو یہ اولاد کی نعمت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اولاد صرف اولاد کی نعمت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ ایسی اولاد قابل فخر ہوتی ہے، ایسی اولاد ہماری لیے ہر طرح کے لیے باعث فخر ہوتی ہے جو اولاد نیک ہوتی ہے، صالح ہوتی ہے۔ آپ قرآن کریم میں پڑھیے، قرآن کریم میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا تذکرہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ میرے خاص بندے ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ان کا رہن سہن ایسا ہوتا ہے، ان کی چال ایسی ہوتی ہے، ان کا طور طریق ایسا ہوتا ہے، وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی فرمائی ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمیں اولاد عطا کیجیے، ایسی اولاد جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہو، ہماری بیویاں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوں۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کی تفسیر مفسرین نے صلحاء اور ابرار سے کیا ہے، یعنی نیک اولاد، پاکیزہ اولاد، اچھے اخلاق اور اچھے صفات والے اولاد۔ ایسی اولاد اسلام کی نظر میں مطلوب ہیں اور ایسی اولاد محمود ہے۔ تو اولاد ضرور نعمت ہے، لیکن محض اولاد نہیں بلکہ نیک اولاد۔ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کے بہت ساری دعائیں ان کی نقل ہوئی ہیں۔ آپ پڑھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے ہیں، اب تک کوئی اولاد نہیں ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ بڑھاپے کی عمر میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر وہ اولاد کی درخواست کرتے ہیں، کہتے ہیں ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا کیجیے، اولاد کی نعمت عطا کیجیے۔ لیکن اولاد مانگتے ہیں تو صرف اولاد نہیں بلکہ صالحین، نیک اولاد عطا کیجیے۔ تو انہیں نیک اولاد کی نعمت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ملتی ہے۔ ایک وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہ بھی آتا ہے کہ جب انہیں حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ تم ہجرت کر جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرتے ہیں اور مکہ تشریف لاتے ہیں۔ مکہ اس وقت ایک ویران وادی تھا، اس میں انسان کیا ایک پرندہ بھی پر مارنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا حکم پا کر، اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر وہ اس وادی غیر ذی زرع میں، ویران وادی میں اپنی بیوی کو اور اپنے بچے حضرت اسماعیل کو چھوڑتے ہیں۔ وہاں بھی حضرت ابراہیم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ یہاں بھی اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جائیے، لیکن جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انتظام کے ساتھ جاتے ہیں
اور اللہ کے در پہ حاضر ہو کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کے حکم سے اپنی بیوی بال بچوں کو اپنے بیوی اور بچے کو اس مقام پر چھوڑ رہے ہیں، لیکن آپ سے ایک درخواست ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ آپ اس دعا پہ غور کیجئے، کیسی جامع دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت فرما رہے ہیں جب اپنی بیوی کو اور بچے کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اللہ ہم آپ کے حکم سے اس ویران وادی میں اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن آپ سے ایک درخواست ہے کہ میرے بچے کو اور میرے اس کنبے کو تنہا مت چھوڑیے گا، انہیں نمازوں کا پابند رکھیے گا، ان سے نماز فوت نہ ہونے پائے۔ سوچئے، پہلی دعا لیقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کی فرما رہے کہ میرا یہ بچہ اور میری بیوی نماز چھوڑنے نہ پائے۔ بعد میں رزق کی فکر ہو رہی ہے، دوسری دعا ہے، بلکہ تیسری دعا وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، اور انہیں پھلوں کا رزق بھی دیجیے۔ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کا خیال رکھیں، ضرور خیال رکھیں، ان کے لیے ہر طرح کی آرام راحت، ان کے لیے بہتر سے بہتر کھانے کا نظم، یہ باپ کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، لیکن ان ساری چیزوں سے پہلے اچھی تربیت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط تعلق، اس کی فکر ہونی چاہیے کہ میرا بچہ اسلام کا دامن ہرگز چھوڑنے نہ پائے، کہیں بھی وہ اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رہے، اللہ کی معصیت سے محفوظ رہے۔ یہی دعا کچھ تبدیلی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا دوسری جگہ پر بھی نقل ہوئی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ کیسی لجاجت کے ساتھ اور کیسی عاجزی کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنائیے، میرے اندر نماز کی فکر پیدا کر دیجیے، اور اس کے ساتھ اسی نماز کی فکر کی دعا اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنی نسل اور اپنی ذریت کے لیے کرتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنائیے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنائیے۔ تو یہ ہے نیک اولاد کی نعمت۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا بھی نقل ہوئی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اب تک اولاد کی نعمت نہیں ملی ہے، وہ اولاد کی نعمت کی درخواست کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ مجھے نیک اولاد دیجیے، نیک ذریت چلائیے، مجھ سے نیک نسل چلائیے۔ تو جن لوگوں نے دعائیں کی ہیں اور جن پیغمبروں کی دعائیں قرآن میں منقول ہوئی ہیں اولاد کے تعلق سے، وہ محض اولاد کی نہیں بلکہ نیک اولاد کی دعا نقل ہوئی ہے۔ ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک شخص جو بے اولاد تھا اور اس کے اولاد کی بہت تمنا تھی، اس کی چاہت تھی کہ کاش مجھے بھی کوئی اولاد ہوتی، میرا بھی کوئی لڑکا ہوتا، میرا گھر بھی آباد ہوتا، اور ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ جب اس کی شادی ہوئی ہے اور اس کا گھر ہے اور ہر طرح کی اسے آسائش حاصل ہے تو اولاد کی نعمت بھی ملے۔ اولاد کی نعمت کی خواہش یہ فطری خواہش ہے، وہ شخص بھی اولاد کی خواہش رکھتا تھا اور مالدار تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کی سعادت بھی دیتے تھے، وہ 12 حج کو جاتا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ تمہیں اولاد کی فکر ہے، اولاد کی خواہش ہے، تم حج کو بھی اللہ کی توفیق سے جاتے ہو، تو اب کبھی جب تم حج پہ جاؤ تو مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر اولاد کی دعا کرنا، اس لیے کہ اس مقام کی بہت فضیلت ہے، اور وہاں پر کھڑے ہو کر جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ شخص حج کو گیا اور حج پر جانے کے بعد مقام ابراہیم پر پہنچا اور وہاں پر کھڑے ہو کر وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا کیجیے۔ وہ اولاد کی دعا کرتا ہے، صرف اولاد کی، اور وہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے، اور چند دنوں کے بعد اسے اولاد کی نعمت ملتی ہے۔ وہ بچہ جوان ہو کر وہ موقع بھی آتا ہے کہ وہ بچہ حج کو جاتا ہے، مقام ابراہیم پر پہنچ کر
چونکہ اس کی تربیت صحیح نہیں ہوئی تھی، وہ غفلت میں ساری زندگی اس کی گزری تھی، وہ نافرمان بن چکا تھا، لیکن حج کو جاتا اور حج پر جانے کے بعد اسی مقام ابراہیم پر پہنچ کر جہاں کسی زمانے میں اس کے والد نے اس کی پیدائش کی دعا کی تھی، اس کو بطور نعمت اللہ سے مانگا تھا، اسی مقام پر پہنچ کر یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے والد کو موت دے دیجیے، میرے والد کو دنیا سے اٹھا لیجیے۔ والد کی ہلاکت کی دعا اسی مقام پر کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اولاد کی نعمت یقیناً بڑی نعمت ہے، اور ہم بھرپور ان کا خیال رکھیں، ہر طرح ان کی آسائش، آرام و راحت کا خیال رکھیں، لیکن اس سے پہلے اور سب سے پہلی ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کریں، اپنی بچوں کی زبان میں اللہ کے نام کو جاری کر دیں، ان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی پیوست کر دیں کہ دنیا کی تیز سے تیز آندھی بھی اس محبت کو اکھاڑ نہ سکے اور اس محبت میں کوئی فرق پیدا نہ کر سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔